رسول نے ارشاد فرمایا اب فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ بابا میں کہاں پر ہوں، میں وہ نمبر 1 ہوں یا نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو پھر دوسرا ہوں کہ 73 ہوں فرق نہیں پڑتا. غور فرمائیں، پھر دوسرا ہوں یا 73واں، یعنی فرسٹ اے کاپی، اب چاہے میڈ ان چائنا ہو چاہے میڈ ان افغانستان ہو فرق نہیں پڑتا. ٹرو کاپی، اے کاپی، اے پلس کاپی جو ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں سر، ٹرو کاپی، جینوین کاپی، جینوین کاپی ہے تو کاپی. اور فرمائیں تو صاحب بات یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا. تو مجھے کہاں تک پہنچنا ہے؟ مجھے تو جینوین تک پہنچنا ہے. اچھا یہاں پر علمی اعتبار سے ایک مرحلہ پہلے ہی اس کو تھوڑا فارغ کر لیں. ممکن ہے مجھ سے کوئی کلیم کرنے والا تھا، بتائیے وہ 73 فرقے کون سے ہیں؟ جواب کیا جی؟ مجھے کیا بات؟ میں اللہ کے رسول نے کب کہا تھا کہ میرے جانے کے اگلے دن ہو جائیں گے، اور یہ بھی کب کہا تھا کہ 1000 سال میں ہو جائیں گے، یہ بھی کب کہا تھا کہ 1400 سال میں ہو جائیں گے. ممکن ہے ابھی 50 میں پہلے دن. اب دیکھیے یہ لفظ کی ریکارڈنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بات بھی لوگ سمجھتے نہیں اور پوری مجلس میں سے 1 منٹ کی ریکارڈنگ نکال کے جناب کہ زندہ باد مرد آباد شروع ہو جاتا. لیکن خیر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا میری بات کے اوپر. یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں توہین کے لیے نہیں، بات کو سمجھانے کے. پہلے دن تو ایک ہی دکان تھی نا، آج 73 دکانیں کھلی. اب یہ لفظ دکان صحیح نہیں ہے پیغمبر کے لیے، لیکن 72 کے لیے جب صحیح ہے تو پھر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم وہاں شامل کر رہے ہیں. یعنی پہلی مرتبہ جو اللہ کے رسول نے جو پروڈکٹ دیا عالم انسانیت کو وہ تو جینوین تھا نا. اس کے بعد 72 دکانیں جعلی کھلی. غور فرمائیں. تو سوال یہ ہے کہ یار اصل تو دکان ایک ہی تھی نا بھائی، اصل پروڈکٹ تو ایک ہی تھا، میں وہ کیسے حاصل کروں؟ تو اس وقت وہ دکانیں 73 ہو چکی ہیں کہ نہیں ہو چکی ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. 25 ہوئی ہے کہ 50 ہوئی ہیں، 60 ہوئی ہیں کہ 70 ہوئی ہیں، 10 ہوئی ہیں کہ 20 ہوئی ہیں، اتنا تو ہے کہ ایک سے زیادہ. اتنا تو مانتے نہیں کہ ہیں زیادہ. یعنی یہ تو ایسی چیز نہیں کہ رون صاحب نے آپ بڑی عجیب بات کریں تو ایویڈنس لے کر آئیں کہ عالم اسلام میں فرقے ہو چکے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایویڈنس نہیں مانگے گا نا، یہ تو یونیورسل فیکٹ ہے، مانا ہوا فیکٹ ہے صاحب، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے کہ معاملہ کی یس یار یہ تو ہو چکا ہے. اب وہ کتنے 10 12 15، یعنی اگر باریکی سے دیکھنے جائیں تو شیعہ تو پتہ نہیں کتنے فرقے ہو چکے ہیں. یعنی بڑے بڑے فرقے تو آپ جانتے ہیں، شیعہ بوہری فرقہ، شیعہ اسماعیلی فرقہ، شیعہ پتہ نہیں زیدی فرقہ، شیعہ فلاں فرقہ. یعنی یہ فرقہ تو بن چکے آلریڈی. کوئی آج سے 1100 سال پہلے بنا، کوئی 1200 سال پہلے بنا، کوئی جناب جو ہے وہ 1000 سال پہلے بنا. فرقے ویسے بنے ہوئے. امام سرکار کے زمانے سے بہت سارے لوگ الگ ہوئے، چوتھے پانچویں امام کے بعد سے بہت سارے لوگ الگ ہوئے، حتیٰ ساتویں امام کے بعد سے لوگ الگ ہوئے. تو فرقے تو بہت سارے بنے، تشیعوں میں. سر بات یہ ہے، میں اگر سمجھانا چاہوں تو یہ طے ہے کہ یہ فرقے پہلے دن سے 73 نہیں تھے، رائٹ؟ تو پہلا دن جا کر ڈھونڈو جب پہلی مرتبہ، ابھی تک نہیں تو دیکھے گا تو شاید میں زیادہ دیر سمجھا پاؤں. جا کر دیکھو پہلا دن جب پہلی مرتبہ یہ 1 2 ہوا، وہ دن کون سا تھا؟ کوئی ایک دن تو ہوگا نا جب پہلی مرتبہ یہ دکان کھلی ہوگی. اگر میں اس دن غلط ٹرین میں چڑھ گیا، پتہ نہیں بات اس اللہ پڑھے محمد والے محمد. بہت سادہ سادہ الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. غور فرمائیں، وہ پہلا دن کون سا تھا جب یہ 1 2 ہوا؟ چلے جواب لیتے ہیں، ذرا بتائیے. ماشاءاللہ اب میں کوئی امتحان نہیں لے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ صحیح جواب آئے گا مجھ میں سے بھی، لیکن بتائیے ذرا وہ کون سا دن ہے جب پہلی مرتبہ یہ 2 میں تقسیم ہوا؟ جی سر، سقیفہ، غدیر اور یہی جواب آئے. جب بھی میں نے پوچھا ہے، اور پہلی مرتبہ نہیں پڑھا ہوں یہ مجلس، کئی مرتبہ میں نے یہ موضوع پڑھا ہے تاکہ جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں اور نوجوانوں کے ذہن میں بات بیٹھے. تو سقیفہ، غدیر، یہی الفاظ آتے ہیں. کوئی کہتا ہے پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد. اب یہ جو کہہ رہے ہیں غدیر، جو کہہ رہے ہیں سقیفہ، اس کا مطلب بات کلیئر ہے. چلیں چھوٹی سی بات درمیان میں کروں. دیکھیے مومن کو بڑا اسمارٹ ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے. ایک میسج میں اس مرتبہ نہیں دیکھ پایا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ،
لیکن ہر سال تو چلتا ہے. میرا خیال ہے اس سال بھی چلا وہ میسج. پاکستانی کے ایک رائٹر ہے, بڑے رائٹر ہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے آپ شیعہ کہ سنی, یہ میسج بہت چلتا ہے ہمارے مومنین میں, بہت چلتا ہے, خاص طور پر کربلا کے آغاز میں, یعنی محرم کے آغاز میں چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ کربلا کے واقعات کے بعد دو ہی اسلام رہ گئے تھے, حسینی اسلام ہے, یزیدی اسلام ہے. حسینی ہوں یزیدی نہیں ہوں. اور یہ میسج چلا کہ بھی بہت سارے ہمارے مومنین کے ساتھ کیا زبردست آپ نے جو دعویٰ کیا, میں کسی کو دل دکھانا نہیں چاہ رہا, لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسپلٹ ہوا تھا, وہ جو 1-2 ہوئے تھے, وہ 11 ہجری میں ہو گئے تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ 11 میں نہیں ہوئے تھے, 61 ہجری میں 1 ہوئے تھے, اور ہم دعویٰ کر رہے. بات پہنچے گی نہیں؟ یہ بکواس کر رہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی 61 ہجری تک تو ایک ہی اسلام تھا, صحیح اسلام تھا. بات پہنچ رہی. آپ پہلی مرتبہ 61 ہجری میں آنے کے بعد, 10 محرم کے آنے کے بعد اسلام پہلی مرتبہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حسینی اسلام بنا, ایک یزیدی اسلام بنا. تو میں حسینی ہوں, یزیدی نہیں ہوں, تو اس پر واہ نہیں بنتا. ہاں آپ آگے ویسے ضرور فارورڈ کریں, منع نہیں کرتا میں آپ کو مولانا حسین کی عظمت کو سمجھانے کے لیے, لیکن اس جملے کا مطلب بڑا خطرناک ہے. لیگلی ہم اس کو اگر جائیں گے تو پھنس جائیں گے. اس کا مطلب تو سب کچھ صحیح تھا, تو خراب ہوا ہی نہیں. ہاں یعنی امیر شام تک صحیح تھا, یزید جا کے پہلی مرتبہ یہ ساری شرارت کی, لہٰذا یزید سے پہلے جتنا ہے سب کو آنکھ بند کر کے صحیح تسلیم کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ مومن کو اسمارٹ ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کون سا میسج فارورڈ کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا, کس پر واہ کرنا ہے, کس پر نہیں کرنا. آنکھ بند کر کے واہ نہیں کرتے, نہیں آنکھ بند کر کے فارورڈ نہیں کرتے نا. اچھا وہ کب ہے؟ وہ جناب نے آپ نے بتا دیا, غدیر ثقیفہ. یعنی اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ ہم کو پتا ہے, ایکیڈیمکلی ہم کو پتا ہے, علمی اعتبار سے ہم کو پتا ہے کہ بابا پہلی مرتبہ جب یہ اسپلٹ ہوا تو اس وقت ہوا جب ایک گروہ وہ تھا جس نے علی کو پہلا مانا, ایک وہ تھا جس نے علی کو چوتھا مانا. ہمیں اس طرح کھل کر کیا بات کروں, بات آپ لکھ دیں. یہ آسان الفاظ میں ایک نے علی کو پہلا مانا, ایک نے کسی اور کو پہلا مانا, یہیں سے اسپلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ کے لیے چلیں بات کو سمجھانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دن میں غلط ٹرین میں چڑھ گیا, جو میں جملہ پہلے کر رہا تھا, تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کتنا پکا ہوں, کتنا اچھا ہوں, کتنا پختہ ہوں, کتنا پڑھا لکھا ہوں. ایک ٹرین یہاں جا رہی ہے, ایک ٹرین یہاں جا رہی ہے, اور میں پہلے دن غلط ٹرین میں چڑھا تو اس کے بعد میں کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچنے والا ہوں. اچھا جی فیصلہ کریں. آج بڑا آسان ہے, ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے جب بیٹھتے ہیں, خدا کی قسم بہت آسان ہے بات کرنا. ہم علی والے بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم زہرا والے بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم حسن حسین والے بڑے فخر سے کہتے ہیں, ہم آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں. جائیے جا کر 11 محرم ہجری کے اندر 28 صفر پہ جا کر کھڑے ہو جائیے, کہنا آسان نہیں رہے گا ہم کہاں والے ہیں, بڑا مشکل ہے. تو جو فرسٹ ڈے اسپلٹ ہوتا ہے نا, وہ بالکل ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے, 100% ایک جیسا. چلے میں سمبولکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کو. فرض کرنے کے اللہ کے رسول نے 1000 آدمی مسلمان کی, فیگر سے بن جائے گی گا, یقیناً فیگر بہت زیادہ ہے, سمجھائیں 1000 آدمی مسلمان کی. پہلے دن جب 1000 آدمی اللہ کے رسول گئے, 500 ادھر جا رہے ہیں, 500 ادھر جا رہے ہیں, میں کدھر جاؤں؟ چلے 7 سال کے پاس, اس سے زیادہ آسان کر کے تو نہیں پیش کر سکتا. ادھر 500 جا رہے ہیں, ادھر 500 جا رہے ہیں, میں کدھر جاؤں گی؟ بات سمجھ پائے؟ چلے میں تھوڑا سا مزید, آج کل تو ٹرینڈنگ ہے نا معصومانہ سوال, تو میں معصومانہ سوال پوچھتا ہوں. ایک طرف میرے ابا جا رہے ہیں, ایک طرف میری اما جا رہی ہیں, کدھر جاؤں؟ ایک طرف میرے بھیا جا رہے ہیں, ایک طرف میری بہن جا رہی ہے, کدھر جاؤں؟ ایک طرف میرا بیٹا جا رہا ہے, ایک طرف میری بیٹی جا رہی ہے, کدھر جاؤں؟ سوچ کے پڑ گئے نا بہت سارے لوگ, یعنی کیا سوال ہے؟ سوال تو ہو سکتا ہے نا, ضروری تھوڑی کہ ہم ابا تو ایک طرف جا رہے ہوں, ممکن ایک طرف ابا جا رہے, ایک طرف اما جا رہی ہے, ایک طرف بھیا جا رہے, ایک طرف بہن جا رہی ہے, ایک طرف بیٹا جا رہا ہے, ایک طرف بیٹی جا رہی ہے, کدھر جاؤں؟ تو میرا خیال ہے کہ اتنا ذرا سے بھی سوچیں گے, جواب بھائی نے دیا بھی, اور یقیناً جواب آنا چاہیے کہ قبلہ اس بات کا فیصلہ تھوڑی ہوگا کہ بھائی کدھر جا رہا ہے, بہن کدھر جا رہی ہے, ابا کدھر جا رہے ہیں, اما کدھر جا رہی ہے, بیٹا کدھر جا رہا ہے, کدھر بیٹی جا رہی ہے. اس کا فیصلہ تو حق پر ہوگا بھائی.
دیکھو حق کہاں پر ہے وہاں چلے جاؤ، چاہے ابا جا رہے چاہے اماں جا رہی. یہاں اماں ابا کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، بھائی اور بہن کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، بیٹا اور بیٹی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. چلے جو معصومانہ سوال تھا تو تھوڑا سا غیر معصومانہ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، ایک طرف رسول کا سسر جا رہا ہے، ایک طرف رسول کی جو ہے وہ داماد جا رہا ہے. کدھر جاؤ؟ ابھی معصومانہ نہیں رہا. ایک طرف رسول کی زوجہ جا رہی ہے، ایک طرف رسول کی بیٹی جا رہی ہے، کدھر جاؤ؟ تو سر رشتوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پر بھی رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. اس لیے کہ عالم اسلام نے ان سوالات کو رشتوں کی بنیاد پر طے کرنے کی کوشش کی تو پھنستے چلے گئے. کیا فیصلہ وہی ہوگا، حق کہاں پر ہے، حق پر جاؤ. بات پہنچ رہی. بس میں نے آپ کو بہت سارا وقت نہیں لینا، میں نے اپنی گفتگو کو سمجھی ایک طرح سے مکمل کر دی. 2-4 جملے میں وضاحت کروں گا اور اس کے بعد ذکر مسائل پر آ جاؤں گا. تو سر بات ہوگی حق کی بنیاد پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے کارخانوں میں جہاں اور زیادہ شرارت ہوئی، وہاں سب سے بڑا حدیث سازی کے کارخانے بنے اور بڑی بڑی احادیث وضع ہوئی مختلف افراد کے لیے، مختلف صحابہ کو ان کرنے کے لیے، کسی کو آؤٹ کرنے کے لیے، کسی کو مشہور ہے نا وہ جانتے ہیں. لہٰذا اشارہ نفس کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا تھا بنا مدینۃ العلم وعلیم بابوہا. اب دروازہ گلی بن گئی تو چلو کسی کو کھڑکی بنا دو، کسی کو چھت بنا دو، کسی کو پتہ نہیں دیوار بنا دو، ہے نا. یہ سارے معاملات چلتے رہے. تو وہ ساری حدیث سازی کے بازار، لیکن کچھ احادیث ہیں جو محفوظ رہ گئی. خدا کی قسم عجیب ہے. چاہیے پورے عالم اسلام کو دیکھیں. آپ نے کہا جواب بھی آیا، بنتا بھی یہی ہے کہ یار دیکھو حق کہاں پر ہے. اچھا عجیب بات ہے، نہج البلاغہ میں ظاہراً یہ حدیث لکھی ہوئی بھی ہے. ایک شخص ہے مولا کائنات کے پاس آ کر کہنے لگا یا علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کا ساتھ دوں. ایک طرف رسول کی زوجہ، ایک طرف آپ ہیں جنگ جمل کے دوران، کس کا ساتھ دوں؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا مولا کائنات کو؟ اچھا سیدھی سیدھی بات ہے کہ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پوچھنے کے لیے علی کے پاس آیا ہے، اس کا مطلب وہاں والا نہیں ہے، یہاں والا ہے. ورنہ علی سے پوچھنے کیوں آتا؟ تو کتنا آسان تھا. اس ساری باتوں کو چھوڑ میرے ساتھ کھڑا ہو جا، ختم صحیح جگہ کھڑا ہو. کہہ دینا چاہیے تھا نا. نہیں فرمایا خدا کی قسم علی بن ابی طالب نے. جب اس نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آتا آپ کا ساتھ دوں، ان کا ساتھ دوں، یہاں پر رسول کا داماد وہاں رسول کی بیٹی، رسول کی شریک حیات. مولا کائنات نے فرمایا ان بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوتے، دیکھ حق کہاں پر ہے وہاں جا کر کھڑا ہو جا. یہ ہے علی بن ابی طالب. اس نے حق کہاں پر ہے. اب دیکھیں پروردگار نے اس کا جواب دے دیا، بہت سادہ سا جواب دے دیا. فرمایا کہ بھئی دیکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو بھی ہمیں کام کرتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. حدیث افتراق سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے فرقے میں مت بٹنا. تو فرقے فرقے مت بٹنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. میں نے کہا یار معاملہ سالو ہو گیا، چلو بھائی ڈھونڈو کہاں پر ہے وہ رسی. مکہ میں لٹکی ہے، مدینہ میں لٹکی ہے، بصرہ میں لٹکی ہے، کوفے میں لٹکی ہوئی ہے، کراچی میں ہے، کابل میں ہے، مشہد میں ہے، تہران میں ہے. کہاں پر ہے بھائی؟ کدھر ہے وہ رسی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا تھا نا حبل اللہ رسی، یہ کوئی فزیکل رسی نہیں ہے. اگر ہوتی تو معاملہ سال تھا. کوئی یعنی سمبولیکلی پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو ایک سیمپل ہے. اچھا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ حبل اللہ یہ قرآن نہیں ہے. وہ حبل اللہ کچھ اور سمبولک ہے ذات، کہ جس ذات کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پر تمہیں حق ملے گا، اس کے علاوہ ہر جگہ غیر حق ملے گا. آسان الفاظ میں بھائی یہ وہ دکانیں جو پکی دکانیں، باقی سارے جو لیبل لگے ہوئے سب جعلی ہیں. غور فرما لیں یار وہ کہاں پر ہے، تو کہاں جا کر ڈھونڈو. تو کیسے سالو ہوگا؟ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جائیے جا کر عالم حدیث میں ڈسکس کیجئے، ریسرچ کیجئے، ڈھونڈ کر لائیے. آپ کو نہیں ملے گا. پورے عالم اسلام میں اتنا کھل کر اگر کوئی حدیث ہے تو صرف ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، جو صرف ایک انسان کے بارے میں ارشاد فرمائی، کسی اور کے بارے میں اس انداز سے ارشاد نہیں فرمائی. فرمایا سنو علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. نعرہ حیدری
مومن کا دل یہ حدیث سنتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے، شاد ہو جاتا ہے. لیکن اب ذرا غور کیجیے یہ حدیث کتنے بڑے مسئلے کو سالو کر رہی ہے. یہ حدیث صرف ایسا نہیں ہے یہ مولا کائنات کی شان میں جہاں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حدیث ہیں، ایک حدیث یہ بھی آ گئی سن لی نعرے لگا دی خوش ہو کے مٹھائی بانٹتی. نہیں، اس حدیث کی بنیاد پر پورا عالم اسلام ڈیسائیڈ کرے گا وہ واعتصموا بحبل اللہ کہ جس کے پاس اصل پروڈکٹ ملے گا وہ صرف علی کے پاس ملے گا. اچھا میں جملہ اور عرض کروں تاکہ بات واضح ہو. اس اللہ پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو پروڈکٹ ملے گا نا صرف علی الحق والحق کو مان، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اچھا اس حدیث میں دو جملے ہیں، علی والحق والحق کو مان علی. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ نہیں وہی بات مولا کائنات کے بارے میں جتنا آپ حساس ہیں اتنا ہی ہم حساس ہیں، لیکن پہلا جملہ کوئی فضیلت نہیں. یعنی فضیلت نہیں سنا، فضیلت تو ہے لیکن وہ بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. علی والحق ٹھیک ہے جی، سلمان بھی مال حق، ابو ذر بھی مال حق، سینکڑوں ہزار میں حق کے ساتھ ہیں. الحمدللہ میں اور آپ بھی حق کے ساتھ ہیں، گھبرا تو نہیں رہے. اس اللہ پڑھے نا محمد والے محمد. صرف اگر اتنا کہا ہوتا علی والحق کو ثابت نہیں ہوتا، علی حق کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی، اور بہت لوگ کہا نہیں حق بھی علی کے ساتھ ہے. یعنی وہ اگر دیکھیں یا تو ایسا ہوتا نا کہ مجسم حق ہوتا کہ بھئی یہ پلر ہے، یہ دیوار ہے، یہ کمرہ ہے، یہ مکان ہے، یہ جگہ ہے، یہ مجسم حق ہے، جہاں پر چلے جاؤ تو تم حق کے ساتھ کھڑے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ رسی جا کر اس کو پکڑ لو، کتنا آسان ہو جاتا. فزیکلی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول باتوں میں بیان کر گئے کہ اگر کسی جگہ حق مجسم وجود کی صورت میں سامنے نظر آئے گا تو وہ جو شکل ڈھلے گی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ علی ابن ابی طالب کی شکل ہوگی. لہٰذا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یعنی جہاں علی موو کرتا جائے یہ بس دیکھیں یاد رکھیے گا، ہم حق کے محتاج ہیں، حق ہمارا محتاج نہیں ہے. حق کے محتاج ہے، حق ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم حق کے پاس گئے اچھی بات ہے، نہیں کوئی بات نہیں، حق اکیلا ہو جائے کیا فرق پڑے گا. یعنی دنیا کے کروڑوں ناحق پر جمع ہو جائیں، حق اکیلا رہ جائے کیا فرق پڑے گا. حق کو حق کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حق کے پاس چلے جاؤ. تمہارا کمال ظاہری اعتبار سے، بھائی ظاہری اعتبار سے امیر کائنات 25 سال گھر میں بیٹھے رہے، ورنہ آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے حسین بن علی کا سر کٹ گیا. ظاہری اعتبار سے مولا سید سجاد قید و بند کی صعوبتوں کے اندر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں پڑی. ظاہری اعتبار سے امام حسین کاظم کی زندگی میں رضا دبیر نے فرمایا زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. کیا ہوا؟ آپ کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، ایسے ہی تھا نا. تو کیا ہوا؟ یہ امام حسین کاظم کو اگر ہم نے جیل میں بند کر دیا، 14 سال میرے مولا کے گزر گئے زندانوں کے اندر، تو عزت فرق کس کو پڑا؟ مولا سے امام کاظم کو یا عالم اسلام کو؟ حسین کا بیٹا اگر جناب علی شام کے بازار میں اور شام کے زندان کے اندر اذیتوں کے اندر ہے تو کس کو فرق پڑا؟ حق کو فرق نہیں پڑتا. غور فرمائیں، علی الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے. کمال یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، جہاں حق علی جائے گا حق وہاں جاتا جائے گا. اچھا آپ ایک سوال آج کل بڑا یعنی یہ جو کیا عرض کروں ازانی کرام میں تھوڑا سا کھل کے بات کرنے کی اجازت ہے نا؟ اپنے بیٹھے کو بات بری لگے پہلے سے سوری، لیکن یہاں نہ بولو تو کہاں بولو. سر آج ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں یار وہ اتنے برے بھی نہیں تھے، مولا کائنات جا کے مشورے کیوں دیتے اگر برے ہوتے. پاک سیدہ کے قاتلوں پر لعنت. اچھا جہاں پر ہمیں وحدت کی بات کرنی ہے وہیں باتیں شاید بری بھی نہ ہو. یعنی میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ لڑتے ہیں، کچھ جگہوں پر ہمیں نہیں لڑنا، لیکن اس نہیں لڑنا کی بنیاد پر اپنی بنیادوں کو خراب نہیں کرنا. اپنے بچوں کو حق اور حقانیت کی تعلیم دینے سے محروم نہیں دینا.
ان کو تو بتاؤ بھائی ہم کے اندر سچائی کیا تھی. آج ہم ممبروں سے جناب کہنا شروع کرتے ہیں سب کو فرق ہی نہیں پڑتا, بہت اچھے تھے, اتنے برے بھی نہیں تھے, ایسا تھا ویسا تھا. کیا ہو گیا تماشا نہ لگے والا کہنا جا کر کیوں مشورہ دیتے, کیوں ساتھ دیتے. سر یہ کچھ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک قصہ سناؤ آپ کو جلدی سے, اور پھر اس مسئلے کا سادہ سا جواب دے کر بات کو آگے بڑھا دو. جس سے بھی مولا کائنات کی زندگی کا, اور میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں نے سن کے رکھا ہوگا, جب دو خواتین لڑتی ہوئی ہیں کہنے لگی یار یہ میرا بیٹا ہے, دوسری کا نہیں میرا بیٹا. کتنوں نے سن کے رکھا ہے سر ہاتھوں میں؟ تقریباً سبھی نے سن کے رکھا ہوا. جب دو خواتین لڑتی ہوئی ہیں, ایک بچہ مولا کائنات سے کہ یار یہ ہمارا بیٹا, اس نے کہا نہیں ہمارا بیٹا. مولا کائنات کیا کرے؟ اچھا میں ذرا غور کیجیے گا, میں اور آپ ہوتے کیا کرتے. میرا خیال ہے کہ جو بھی خاندان کا بزرگ بڑے کے پاس ہی آئیں گے نا ایسی بات اس مسئلے کو لے کر, کیا تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہم سمجھائیں گے کہ یار انسان بنو, یہ تو ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کوئی بھی ماں نہ ہو. خدا نہ خاصہ جنم دیتے وقت ماں مارے گئی ہو, اور تم نے کہا بھائی فری کا بچہ ہے چلو پکڑ لو, اب ایک نہیں میرا دوسری, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دونوں کی دونوں ماں ہیں. کوئی ایک ہے تو دوسرے پر ظلم کر رہی ہے. سمجھائیں گے نا, مولا کائنات نے بھی سمجھایا ہوگا بھائی میرے آپ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ یہاں پر مولا کائنات کے کلام میں بھی وہ اثر نہیں آیا کہ کوئی عورت مان جاتی. اچھا میں آؤں تو تکے لگائیں گے جہنم میں جاؤ گی. کوئی جہنم میں کون سے گڑھے میں جاؤ گی, فرسٹ میں, سیکنڈ میں, تھرڈ میں. علی نے بھی طالب کو ایکچوئل پتہ ہے کہاں جانے والے ہے نا. یعنی ہم بات کریں گے اندازوں سے, وہ بات کریں گے کنکریٹ, لیکن اس کے باوجود اثر نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو مولا کائنات صرف علم دین اور دنیا کے ماہر نہیں تھے, علم نفسیات کے ماہر. علی ابن ابی طالب ہے, تو مولا کائنات نے کام کیا. آپ نے سنا ہوا قصہ, لہٰذا میں اس کو جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں. کمبر کو بلایا کہ یار بھائی بہت تھکے, انف از انف, ٹائم نہیں ہے, دوسرے کام بھی بہت ہے, تو اسی معاملے میں رکھتے ہیں کہ کیا کرو یار کمبر تلوار لے کر آؤ, اس کے دو ٹکڑے کرو, اس کو دے اس کو تو دونوں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب. ایسا فیصلہ کون کرتا ہے یار, بچے کے دو ٹکڑے کرو. اچھا کمبر بھی جا کے تلوار لے کر آیا, نہیں پتا کون سی تلوار نکالی. ہاں بھائی ٹائم دے رہا ہوں, لاسٹ ٹائم بتا دیے کون ہے کس کا ہے. نہیں چل بھائی کمبر دو ٹکڑے کرو, فارغ کرو, بہت دوسرے کام. کمبر نے بھی تلوار نکالی, یا علی تلوار مارنے والے تھے. ایک عورت نے چہلا کے روک دیا کہ یا علی میں سرنڈر کرتی ہوں, میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں, یہ بچہ آپ دوسری کو دے دیجیے. کمبر کو روک دیا مولا کائنات نے. سنو میں یہاں تک نہیں چل سکتا. اب جب یہ ہوا فیصلہ تو کیا ہونا چاہیے تھا فیصلہ؟ جس عورت نے اقرار کر لیا کہ میں ماں نہیں ہوں, اس کو بچہ نہیں ملنا چاہیے تھا. جس کے حق میں فیصلہ ہوا اس کو ملنا چاہیے تھا. کمال ہے علی بن ابی طالب کا, فرمایا کہ بچہ اٹھا کر اس کو دے دو جس نے کہا ہے کہ میرا نہیں ہے. اور فرمایا وہ عورت رو پڑی کہ یا علی بات تو یہی کہ میرا ہے, لیکن اب تو میں کہہ چکا میرا نہیں, تو مجھے کیوں دے رہے ہیں. اس وقت میرے مولا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھنا جو سگی ماں ہے وہ کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. یہ دوسری عورت خاموش رہی, اس کا مطلب یہ کہ اس کو فرق نہیں پڑتا تھا یہ زندہ رہے کہ مر جائے. اسے کیا فرق پڑتا, کٹتا ہے کٹ جائے. جو سگی ماں تھی برداشت نہیں کر سکتی. قصہ مکمل ہو گیا, بچہ اس عورت کو مل گیا جو سگی ماں تھی. 1 منٹ کے لیے فرض کریں, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 1 منٹ کے لیے فرض کریں مولا کائنات نے اس خاتون کی بات مان کر یہ بچہ دوسری کو دے دیا ہوتا. درمیان سے مولا کائنات کا نام نکال دے تو بات سمجھ میں آئے گی. مولا کائنات کے ہوتے بھی شاید سمجھ میں نہیں آئے گا. فرض کر لیں کسی وجہ سے وہ بچہ اس غیر حقیقی ماں کو مل گیا ہوتا, تو یہ والی ماں کیا کرتی؟ وہ بچہ بیمار پڑتا, یہ ماں مشورہ دینے آتی کہ نہیں آتی؟ بڑی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟
مشورہ دینے کے لیے آ رہی ہے، دوائی دینے کے لیے آ رہی ہے، علاج کرنے کے لیے آ رہی ہے، غذا پہنچانے کے لیے آ رہی ہے. تیرا بچہ ہے لیکن یہ غذا کھلا دے، یہ دوا کھلا دے، اس بچے کا انداز یہ ہے، اس بچے کو اس طرح سے نیند آئے گی. تو بابا یہ جو آ رہی ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہے، یہ ثبوت ہے کہ اس کا بیٹا ہے. اگر کسی اور کے پاس خلافت کی دستار چلی گئی تھی، علی مشورہ دینے اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقدار تھا، اس لیے کہ اسلام کو بچانا ضروری تھا. اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کٹ جائے کہ مر جائے. دشمنان اہل بیت لعنت. اگر علی مشورہ نہ دیتے وہ جنازہ نکال دیتے اسلام کا، انہیں کیا فرق پڑتا تھا اسلام تباہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ابو طالب کے گھرانے نے اپنا خون دے کر اس اسلام کو پایا. ابو طالب کے یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں شیب ابی طالب کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے. تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، علماء بیان کرتے ہیں شیب ابی طالب میں یہ ابو طالب مولا کائنات کی فضیلت تو فضائل کا ایک سمندر ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے نا. لیکن جاؤ ابو طالب کے احسانات دیکھو جا کر. شیب ابی طالب میں 3 سال رہے اللہ کے رسول، اور اس بات کا امکان تھا کبھی بھی اگر مولا کائنات جب پیغمبر کو جان سے مار دیتے. اور حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے کسی چیز کو بتائے بغیر. اچھا یہ بڑے عجیب راز تھے شیب ابی طالب کے. جب سب سو جاتے تھے تو گھر میں خواتین ہیں، ملازم ہیں، ملازمہ ہیں، غلام ہیں، کنیز، سب جب سب سو جاتے تھے خاموشی سے علی کو جگاتے تھے. محمد کو جگاتے تھے، آ جاؤ محمد تم علی کی جگہ سو جاؤ، علی تو محمد کی جگہ سو جاؤ. اگر مخبری ہو جائے، خدا نہ خواستہ کچھ حملہ ہو جائے کہ بابا محمد یہاں سوئے ہیں، علی کٹ جائے محمد بچ جائے. شب ہجرت جب علی کو سنا ہے تو علی کی تو عادت تھی سونے کی محمد کے بستر پر، وہ بھی کٹنے کی نیت سے. یہ ہے ابو طالب کا کہنا. یعنی جملہ مجھے کہنے تھے کہ واقعاً آل محمد اور جناب ابو طالب کے لیے خاص جملہ بار بار عرض کرا. ابو طالب کے گھرانے میں اسلام کو اپنی اولاد کی طرح پایا، لہٰذا دیکھیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بچایا کیا اپنا؟ بچایا کیا؟ کربلا کے میدان میں حسین بن علی کا اپنا کیا بچایا؟ کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے. ادھر اپنا لٹانے والے نے سجدے میں جھکا کے پیشہ سر اپنا کٹا دیا. ظاہر کی رنگیز کا یہ شعر ہے نا جو شہزادہ علی اصغر کے جنازے کو دفنایا ہے، تو ایک جملہ کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے رزقت کو گاڑ. سنا نا ننھی سی قبر کھود کے رزقت کو گاڑ، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ دیا. یہ دامن کو جھاڑنے کا یعنی اس کا مطلب یہ آپ اہل زبان یعنی حسین کہنا چاہ رہے، شاید کہہ رہے کہ حسین کہہ رہے کہ محمود اب حسین کے پاس لٹانے کو بچا کچھ نہیں. یہ 6 مہینے کا بچہ بھی دل بار کر قربان کر بس اللہ آپ نے گریہ کیا، مجلس میرے حساب سے مکمل ہو جاتی ہے. ایمانداری کی بات اس پر بچتا کچھ نہیں ہے. یہ جو آنکھ نکلتی ہے نا، یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ جو حسین بن علی کا نام سن کر فاطمہ زہرا کے بچوں کا نام سن کر یہ کافی ہے. لیکن بہرحال اس میں فرصت کچھ نہ کچھ ذکر کرنا ہے. اہل بیت کا لٹا ہوا کارمن، کبھی کوفہ کبھی شام کے بازار کبھی شام کے راستے. عجیب مسائل ہے. کیا سمجھتے ہیں کربلا سے شام تک کا راستہ چھوٹا راستہ؟ ایک بڑی عجیب ریسرچ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں درمیان راہ میں کئی سارے جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں، جنازے گرے ہیں، بچے گرتے رہے، اور سب کو کہا گیا کئی ابناء الحسین بنات الحسین، حسین کے بچے. بابا کس کو پتا تھا چلتے ہوئے ان سے کس کا بچہ کب گرا؟ دوڑتے ہوئے اونٹوں سے بچہ کب گرا، کب گھوڑوں کی ٹانگوں میں آ کر پامال ہو گیا، کب اونٹ کے پیروں میں آ کر پامال ہو گیا، پتہ نہیں چلا. قافلہ دوڑتا رہا، کارواں چلتا رہا، بچے شہید ہوتے رہے، اونٹوں کی پشت سے گرتے رہے. لیکن ایک مقام ہے، عجیب مقام ہے. بڑی دردناک روایت ہے، ایک حصہ کے سامنے پڑھوں گا، پورا نہیں پڑھ پاؤں گا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر دوڑتے ہوئے جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا نا، وہ زمین میں گڑ گئے.
اجرکم اللہ. مختلف انداز سے ذاکرین پڑھتے ہیں, مختلف انداز سے کتابوں میں سلوہ پڑھتے ہیں, تو خدا صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سر جس نیزے پر سر تھا مولا حسین کا, وہ کبھی بگڑ گئے, آگے بڑھنے کو تیار نہیں, ہر اعتبار سے کوشش کر لی کہ اس نیزے کو آگے بڑھنے کو تیار نہیں. شبر نے کہا دیر ہو رہی, کاروان کو آگے بڑھنا ہے, قافلے کو آگے بڑھنا ہے, کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے. کہا اچھا ہم بھی سوالو کرتے ہیں, ابھی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں کچھ جملہ عرض کروں گا, پورا جملہ نہیں پڑھ سکوں گا. مولا حسین کے سر کے پاس نہیں آیا, نیزہ لے کر بیمار امام کے پشت پر آیا. سید سجاد اپنے بابا کو بات کرو, کیوں سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں؟ سید سجاد بابا کے سر کے سامنے آگے کھڑے ہوتے, بابا بیٹا ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہے, کیا راز ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, سجاد میری سکینہ گر گئی ہے. میری سکینہ گر گئی. جب تک سکینہ کاروان میں نہیں آئے گی نا, حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا. روایتوں کی جملے یہ ہیں, جناب زینب ڈھونکتی ہوئی بڑی, سکینہ کو آواز دیتی جاتی ہے. اس صحرا میں, اس بیابان میں ایک عجیب منظر دیکھا, ایک برقع پوش بی بی ہے سکینہ. اجرکم اللہ. برقع پوش بی بی ہے, اس کی گود میں سکینہ آرام کر رہے. جناب زینب جب تصدیق جاتی ہے, سلام کا جواب دیتی ہے, سلام کا جواب ملا, سلام کرتی جواب ملا. جناب زینب شکریہ ادا کرتی, بی بی تیرا شکریہ. اس بھرے صبر میں, اس مشکلات کے صبر میں کوئی تو ہے جو ہمیں جواب سلام کے قابل سمجھتا ہے, کوئی تو ہے جسے میرے بچے پر رہے ہوئے. آخری جملہ سناؤ. جیسی جناب زینب نے جملہ کہا نا, جواب آیا زینب کہ اپنی ماں کا شکریہ اللہ. مجھے نہیں پتا جناب زینب نے کیا بیعت کی ہے, لیکن ایک مرتبہ علی کی بیٹی سکینہ کو لے کر واپس کاروان میں آئی. شبر سے کہا, شبر جو نے سکینہ کو علیحدہ اونٹ پر سوار کیا ہے, بچی بیٹھ نہیں پا رہی ہے, تو اسے ہمارے پاس سوار کرا دے, ہم بچی کو سنبھال لیں گے. شبر نے کہا زینب میں نے انتظام کر دیا ہے, سکینہ نہیں گرے گی, اب سکینہ نہیں گرے گی. عزاداروں میں نے جملہ پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. شبر نے کیا انتظام کر دیا؟ کیا حدش کا انتظام کر دیا؟ کیا ہماری کا انتظام کر دیا؟ نہیں, ہماری کا انتظام نہیں کیا. دردناک جملہ ہے, قیامت کا جملہ. رسی نکالی گئی, سکینہ کو اونٹ کی پشت پر الٹا لٹایا گیا. جب یہ وحشی اونٹ دوڑتا تھا, سکینہ کی آواز آتی تھی, واہ حسینہ, واہ پاسا. شہر والوں نے دیکھا, جب یہ اونٹ دوڑتا تھا, دونوں طرف سے خون کی دھاریں بہ رہی. اللہ, شاید یہ روایت سمجھ میں آئے تو وہ جملہ سمجھ میں آئے جب سکینہ نے جان خدا کے سپرد کی. غسالہ آئی, جب غسل کے لیے لباس کو اتارنا چاہا, رو کر کہتی بی 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 ہو, اس بچی کو بیماری کیا ہے, اس کا لباس نہیں اتارے. زینب کیسے بتائے, کوفے سے شام. ہمارے اس کلیم تبصر کو نبھائے گا. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہیں. ہمارے آنسوں کو رومال حضرت زہرا سلام علیہ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ. بانیان مجلس حاضرین مجلس کی تمام حاجت و دعاؤں تمنا کو قبول فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت وسعت عنایت فرما. مفروضوں کے درس و غیب سے عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے اولادوں کا اولاد صالحہ عنایت فرما. معبود جو بیمار ہیں, بالخصوص جن کے دعا کی درخواست کی گئی, جو مورد نظر ہے, سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک زندہ رہیں فرش عزائے حسین سے وابستہ فرما. علی المرحوم کو معین کرو.
علی بن ابی طالب کے ساتھ قیامت تک رہنے والوں میں، استوار رہنے والوں میں، پابرجا رہنے والوں میں، ہم مستحکم رہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں علی بن ابی طالب ان کے بچوں کی محبت کو آن بآن اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. اور وہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے نور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور کی تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب